جب تک یہ زمانے کی تقدیر رہے گی ہر حال میں صدیق کی توقیر رہے گی. قرآن کی آیات میں زندہ ہے ابو بکر تابت تو قرآن کی تفسیر رہے گی. ہر دور کے سچے ہیں ابو بکر کے نوکر ہر دور کے کذاب پہ شمشیر رہے گی. تارک کے لبوں پر ہے صدیق کا نعرہ دشمن کے صدا ہاتھ میں زنجیر رہے گی. سامعین محترم اور معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری گفتگو کا عنوان بہت ہی مقدس و مطہر ہے. میں آج اس ہستی کی بات کروں گا جس کو رب کائنات نے پیدا ہی حضور کے لیے کیا. میری مراد امام الصحابہ، سسر رسول، صداقت کے تاجدار، ہم سفر پیغمبر، جانشین پیغمبر، اول المسلمین، سید الصحابہ، امام المؤمنین، امیر المؤمنین، یار غار مزار، وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے. نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا. سامعین محترم، کون ابوبکر صدیق؟ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو پہلا خطبہ دیا، اے لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سب میں سے بہتر انسان نہیں ہوں. میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ الفاظ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو رب کائنات نے پیدا ہی اپنے محبوب کی تصدیق کے لیے کیا تھا. کون ابوبکر صدیق جس نے ہر چیز حضور پر لٹا دی. لیکن آج افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بھی لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے منکر ہیں. میں ان کو کہنا چاہوں گا، نام صدیق صداقت کا پتہ دیتا ہے، نام صدیق صداقت کا پتہ دیتا ہے، جامع الفت محبت کا پہلا دیتا ہے. مغفرت اس کے مقدر پہ کیوں نہ ہو نازاں کہ جہاں ابو بکر پر جو لٹا دیتا ہے. کر دے انکار نبوت کا ابو جہل اگر تو صدیق اس کو بھی دو چار سنا دیتا ہے. سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پر چند خجوروں کا الزام لگاتے ہیں. خلیفہ بلا فصل کی وفات سے قبل کہے گئے جملے دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں. فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا اور اسی چادر میں جو میں نے پہنی ہوئی ہے مجھے کفن دینا، کیونکہ زندہ کو مردے کی نسبت نئے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی میرے مال سے 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دینا. تیسری بات ارشاد فرمائی جب سے خلیفہ بنایا گیا ہوں اس وقت سے اب تک میں نے جس قدر مال لیا اس قدر رقم کو میری طرف سے ادا کر دینا. اللہ اکبر. یہ تھا پیغمبر کا جانشین، صداقت کا تاجدار. سامعین محترم، اب میں آخر میں حروف تہجی یعنی الف سے یا تک کے حروف سے شان صدیق اکبر بیان کروں گا. آپ کی توجہ میری جانب رہے. الف نے کہا امام الصحابہ ابو بکر. با نے کہا بتوں کے آگے نہ جھکنے والا ابو بکر. تا نے کہا تابع سنت ابو بکر. سا نے کہا ثابت قدم رہنے والا ابو بکر. جیم نے کہا جذبہ جہاد سے سرشار ابو بکر. ہا نے کہا حسن صحابہ ابو بکر. خا نے کہا خلیفہ بلا فصل ابو بکر. دال نے کہا دعوت حق دینے والا ابو بکر. زال نے کہا ذکر خدا کرنے والا ابو بکر. را نے کہا رہبر امت ابو بکر. زا نے کہا زینت صحابہ ابو بکر. سین نے کہا سچوں کا سردار ابو بکر. شین نے کہا شہر خدا ابو بکر. سعد نے کہا صاحب کمال ابو بکر. زاد نے کہا ضلالت کو دور کرنے والا ابو بکر. تو نے کہا طاہر و مطہر ابو بکر. زو نے کہا ظالم و جابر مسلمہ کذاب کی گدنوں کو اڑانے والا ابو بکر. عین نے کہا عامل قرآن ابو بکر. غین نے کہا غیرت مند ابو بکر. فا نے کہا جناب فاطمہ الزہرا کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر. قاف نے کہا قاری قرآن ابو بکر. کاف نے کہا کونوا مع الصادقین ابو بکر. لام نے کہا لا الہ کی صدائیں لگانے والا ابو بکر. میم نے کہا مصلی رسول کا امام ابو بکر. نون نے کہا نبوت کو کندھوں پر اٹھانے والا ابو بکر. وہ نے کہا ولیوں کو سردار ابو بکر. ہاں نے کہا ہدایت یافتہ ابو بکر. آخر میں یار نے پکار کر کہا اے یار غار مزار ابو بکر.
میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر سمیت تمام صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، محبت کا وظیفہ ہے، محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی ہیں، تو پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔